الحمدللہ نہایت واجب الاحترام اسٹیج کی زینت سر ذیلی امیر حضرت علامہ مولانا محمد شفیق رضوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تے تمام علماء کرام، خطباء کرام، ائمہ کرام، تمام تحریک لبیک پاکستان دے ذمہ داران، کارکنان، محبین تے تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری حاضری اس پاک محفل دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ تمہارے ذوق واسطے ایک روایت ایک حدیث پاک پیش کرے نا کہ اے کوئی آیا ہے کافی دیر دے بیٹھے ہیں، کوئی اے نہ سمجھے کہ اے فقط سیاسی جلسہ ہے، اسا اتنی دیر دے بیٹھے رہے ہیں، وقت زیادہ کیا ہے، آئے ہیں تے لگے گئے ہیں، کچھ حاصل نہیں کیا تو سر اٹھا ہو سی کہ اس پورے جلسے دے وچ اگر گال تھئیے تو حضور دی تھئیے، گال تھئیے تو حضور دی تھئیے، کیونکہ بابا جی بھی فرمیندے ہوں گے ہم عزت بھی اسی دی ہو سی جرا حضور دی عزت دی گال کرے سی، عزت بھی اس دی ہوندی تو توارا اتھا آمن توارا اتھا باون اے وقت دا ضیاء نہیں کیا بلکہ ہک لمحہ ہک منٹ کے رہے توارا قیمتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمیدن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنال میں ایک جھاتے وینا بیا ہم مسجد شریف دے وچ حضور علیہ السلام نے لٹھا، صحابہ کرام علیہ مردوان جھرمٹ بڑھائے بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے سنوا گیا، حضور نے پوچھا کہ سنو نسو تو سکے کرے دے بیٹھے ہیں، کیسے دا تذکرہ کرے دے بیٹھے، یا رسول اللہ اسا اللہ دی حمد و ثنا دے بعد توارے تذکرے کرے دے بیٹھے ہیں، تواری آمد دے تذکرے کرے دے بیٹھے ہیں، تواری برست دے تذکرے کرے دے بیٹھے ہیں، تواری شان بیان کرے دے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا قسم چاندے ہوئے اس گال دی کہ تسا واقعی اللہ دی حمد و ثنا دے بعد میرے تذکرے میرا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ اسا قسم چاہنے اس رب دی جس دے قبضے قدرت ساری جان ہے، اسا اللہ دی حمد و ثنا دے بعد تمہارے تذکرے کرنے بیٹھے اسے۔ حضور نے فرمایا میں کو تمہارے تے اعتماد ہے، قسم جماور دا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اس گال تے مہر لگ بنے، تو کو مبارک ہوئے ہونے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے کو حاضر تھے ہیں، اللہ رب العزت دا سلام پیش کرنے دے بعد فرمیدے ہیں کہ اللہ رب العزت مبارک بات لینا ہے، آپ نے انہیں دوستہ کو آ کرے ہو، اے توارے تذکرے کرنے بیٹھے، اللہ رب العزت فرشتہ دے درمیان انہاں دے تذکرے کرنے بیٹھے، اے توارے ایجی دی محفل ہے نا جی، اے اسا حضور دے تذکرے کرنے بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ فرشتہ دے بھی توارے سارے تذکرے کرنے بیٹھے، اے محفل مبارک محفل ہوندی ہے، انہا ہک لمحہ جی رہے کروڑ دیوارہ قلب بھی افضل ہوندہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر دے کرم فرمایا تو آگو تو سیکو اپنے دین دی سر بلندی واسطے چوڑ گھدا ہے۔ یاد رکھو جی میں اقال کرنا ہونا کہ ضروری نہیں کہ حضور دی دین دی سر بلندی واسطے خالی داڑھی آلہ ہی کم کرے سی، داڑھی بغیر بھی کم کر سکتے ہیں، داڑھی بغیر ڈالے کہ داڑھی ہوئے تو بھامے نہ ہوئے، بندہ غیرتی ہوئے، بندے غیرت ہوئے، جو داڑھی ہوئے تو ہوئے عبداللہ بن ابی، داڑھی ہوئے تو ہوئے یزید لعین، داڑھی ہوئے تو ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی، داڑھی نہ ہوئے تو ہوئے کلندر لاہوری، داڑھی نہ ہوئے تو ہوئے غازی علم الدین، تک تو سدسو انہا داڑھی آلہ کل او داڑھی منڈے زمین اسمان دا فرق ہے کہ کونی بعد اللہ رب العزت نے انہا کو اس تک کتنی عطا فرمائیا کہ بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ مانگو شیخ الحدیث اے نہیں آگدہ کہ اقبال نے آکھا ہے، اے نہیں آگدہ ڈاکٹر نے آکھا ہے، بلکہ جرنوی شیخ الحدیث نے علامہ اقبال بنا چاہتا ہے تو آکھا ہے کلندر لاہوری نے فرمایا ہے جی۔ اچھا کتنے داڑھی والے آئے گزر گئے، کتنے پیر آئے، کتنے علماء آئے، کتنے آئے گزر گئے، لیکن اللہ رب العزت نے جیرے عزت عطا فرماؤنی ہوئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے آئمہ کرام جیرے فوت تھی منین 5 سالہ سے بعد بھی کوئی انہوں کو یاد نہ کرے، 10 سالہ سے بعد بھی انہوں کو کوئی یاد نہ کرے، انہوں کا ذکر بھی ختم تھی منین، لیکن او علم الدین جیرا 100 سال پہلے کام کر گیا، حضور دے گستاخ کو واصل جہنم کر گیا، آج ممبر رسول دے ہوتے بیٹھ کے بھامے سید ہوئے، بھامے پیر ہوئے، بھامے مفتی ہوئے، بھامے عالم ہوئے، نہ چاندہ ہے تو چاندہ ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی
کمال دیکھو بابا جی فرمیندے ہوندے ہیں او ہے بھی درکھانا دا منڈا قوم کے نہیں درکھان ہے کوئی ملک کونی خان کونی رئیس کونی ہے بھی درکھانا دا منڈا اس نے ویاہ بھی نہیں کیتا شادی بھی کونی زاد بھی کونی اولاد بھی کونی وادوی بابا رضوی فرمیندے ہیں کہ میانی صاحب قبرستان دے بھی اس دے مزار دے ہوتے پھول کون سٹ رہا ہے جی کون پھول سٹ رہا ہے بابا جی فرمیندے ہیں درکھانا دے بھی کوئی مزار پڑھ دیں درکھانا دے بھی کوئی دربار پڑھ دیں لیکن جلال حضور علیہ السلام دے عزت کی پیراداری کر رہے ہیں نا بابا جی فرمیندے ہیں صرف مزار ہی نہیں پڑھتے بلکہ علامہ اقبال وانگو کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ تو سنے دے بے نا جی اتوارا دا سارا مستقبل جرڑے لبیک دا نعرہ لگ دے ہے بچے کھڑے دی میں نے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا اسا بابا جی نے دے نبویہ سکھا لیتا ہے جی اتنا ہو گیا پی ٹی آئی دا جلسہ پچھو گاون چلے نہ تو یہ بچے اٹھ کے نچ دے کھڑے ہو گیا لیکن بابا جی نے انہاں دی گھٹی کھٹی نے بھی سٹ دیتا ہے کہ جرڑے لبیک دا نعرہ لگ دے کھڑے تھی کہ ہاتھ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا اور دوسرا میں کو رسو تسا اپنی اولاداں دی اے تربیت چاندے وے یا او چاندے وے ہر پیو اپنے دل تے ہاتھ رکھے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے راز ایمان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا بات ہندوستان ہی ٹھیک ہاں سے اتنے نقصان دا مطلب کیا دیکھو لبیک دا نعرہ لگاؤ جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو جی اسا یہ مستقبل جانے ہیں جی یہ مستقبل جانے ہیں جرے حضور علیہ السلام دے واسطے اپنے آپ کو حاضر کرنے دے اپنے آپ کو یا رسول اللہ میں حاضر ہاں میری اولاد حاضر ہے میری جان حاضر ہے امیر صاحب میں ایک بات ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا جی بیٹھے بیٹھے ایک بات سوچ رہا تھا تین گال کو غور کرائے ذرا جی میں بھی سوچا کہ تسا بھی سوچا ہے میں اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہوئے ماشاءاللہ ڈھیک سارے پیو بیٹھے ہو سن انہاں دی بچیاں ہی کئیاں دے رشتے ٹھیک ہے حسن کئیاں دے انشاءاللہ رشتے آون والے ہو سن میں اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہوئے جیری جات میں رشتہ کرنا ہے او میں کو آکھے کہ اساں ٹھیک ہے اساں تیری بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے نال تے کو 1 کروڑ روپیہ دے سوں تے کو ٹرانسفارمر دے سوں تے کو روڈ بھی دے سوں تے کو نوکری بھی دے سوں لیکن رشتہ اپنے بچے نال ایسا کرنے ہیں لیکن بچہ سارا شرابی ہے زانی ہے بچہ شرابی ہے بچہ سارا زانی ہے بچہ لوفر گرد ہے بچہ لچا لفنگا ہے بچہ ظالم ہے بچہ قاتل ہے تیری دھی بھی کوئی گارنٹی کونی تھی سنگدہ ان کو مار کوٹ کے بھجا رہے تھی سنگدہ طلاقاں ہی دے رہے لیکن تیک وہ سا کروڑ روپیہ دے سو ٹرانسفارمر دے سو روڈ دے سو تو سا اپنی بچی دا رشتہ کرے سو کوئی پیو اپنی بچی دا رشتہ میرے خالد کوئی کافر پیو ہی ہوئے اپنی بچی دا رشتہ نہ کرے سی یار کیا تیری تے میری بچی اسلام کو زیادہ افضل ہے تیری تے میری بچی قرآن کو زیادہ افضل ہے تیری تے میری بچی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو نظام مصطفیٰ کو حضور دی حرمت دی ختم نبوت دی پہرداری کو زیادہ افضل ہے اوسا کو آگ دیں جی تو تا کو اے فلانی شہر سو ڈھینی شہر جان دینی ہے کہ اگلا شرابی ہے کبابی ہے ظالم ہے قاتل ہے لیکن چونکہ اوسا کو کچھ دینا پیا ہے اسا حضور دے دین کو کانڈ کر کے اسا انہوں کو ووٹ دے دیں اسا اپنی پرچی انہوں کو دے دیں جنہوں حضور دا دین اس وقت مشکل ہے تو آنے تے میں نے ووٹر دی پرچی جنال حضور دا دین تختے ہوتے آسی میں کو نسو جنہوں مر گئے کل پروز قیامت حشر کا میدان سجا ہو سی وادی میں نہیں آلہ حضرت نے بات فرمایا ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج
آج مدد مانگ ان سے، پھر وہ نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت ہی تب میرے دے تیرے پیو نے بھی مننا ہے کہ حضور دی عظمت ہے۔ ہاں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ عزت تو دیکھنی ہے، وہ تو انبیاء کو بھی دکھاونی ہے۔ انبیاء بھی آپ سے نفسہ نفسی، آج تو حضور دے علاوہ کہنے نہیں سنی آنی بھائی۔ اجل حضور دے برگاہ دیا مشکل ہی کھڑا ہو سے، سورج سون عزت ہو سیا، زمین تانبے دی ہو سی، نفسہ نفسی دا عالم ہو سی، تسا ہو سے، پسینے دے بھی ڈبکیا کھانا پیا ہو سے، حضور دی برگاہ ویسے اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ۔ حضور شکل لے کے سنیاڑ ویسے، حضور پوچھتے ہیں اچھا آج تو مشکل ہے، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، کال جرلے میرا تین مشکل ہے، میرے غلام تیرے کو آئے ہن، یہ سوال کریں ہن کہ اللہ دے محبوب کا دین مشکل ہے، خدا را کریں دے مہر لا گنو، خدا را حضور دے دین کو تخت گناؤ، اس ویلے تے ایک پرچی دے نال میرے دین دی مدد نہیں کی تھی، آج میں تیری شفاعت کراں، من شفاعت دا متلاشی ہے تا عمران خان کو شفاعت کروا، من سرکاری کو شفاعت کروا، من نواز شریف کو شفاعت کروا۔ اگر حضور علیہ السلام نے انکار کر دیتا میں کو دسو تو سب جیسا کہنے بوئے دے ویسے چیزیں نہیں جی، حضور دے دین دی گال ہے نا جی، اسا کوئی اپنا پیٹ پالن واسطے تو میدان ہی نہیں آئے جی۔ بابا رضوی فرمیندی ہے نا سب مولویوں نی ضرورت سیاست دی جاون دی، نی ضرورت پارلیمنٹ دی جاون دی، نی ضرورت ایم پی ایم ایل اے بڑا دی، نی چاہیے وزارتہ، نہیں چاہیے وزیر اعظمی۔ اسا بابا جی فرمیندی ہیں یہ بیٹھے ہوئے عمران باوے، نواز شریف باوے، زرداری باوے، لیکن جیرے فیصلہ کرے تو اپنے فیصلے دے سامنے قرآن رکھے، قرآن کو رکھ کے فیصلہ کرے۔ بابا جی فرمیندی ہیں اسی پٹکے دے نال اساں جتیاں صفا کرے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا لیکن اگر قرآن کو کنڈ کرے سن، اگر قرآن دا فیصلہ نہ منے سن، اگر قرآن کو کنڈ کرے سن، ختم نبوت دی شکا دے ڈھاکے کہتے سن، 295 سی گستاخان رسول دا جرا آئینی شکج کسی بھی قسم دی تبدیلی کرن دی کوشش کرے سن، اور محمد عربی دے یا غلام آکے انہ دی رکاوٹ پڑ سن، بعد انشاءاللہ صدیق اکبر دا دوری واپس آسی، فاروق اعظم دا دوری واپس آسی، عثمان غنی دا بھی تے مولا علی حیدر قرار دا دور بھی واپس آسی۔ ادسا انہوں نے غلام انشاءاللہ دور واپس گھنا کے دکھے سو انشاءاللہ عزیز۔ آخری گال ہے اے دیکھو اے دنیا ہے مقافات عمل، دنیا کے مقافات عمل ہے۔ تاکہ ایک نکتے دی گال سنائی ہونا، آج کل 2 سال پہلے رمضان شریف آئی، رمضان وقت آیا کھڑائی ہے، رمضان شریف آوان آلہ ہے، تحریک لبیک دے خلاف کریک ڈاؤن شروع تھی گیا، عاشقان نہتے عاشقان رسول کو زخمی کیتا گیا، 36 شہادتہ پیش کی دیا، روزے کی حالت دلی تحریک لبیک دے کارکنان دے ہوتے صدی گولیاں چلا کے انہوں کو شہید کر رہتا گیا۔ اے دے 36-37 دا خالی شہادتہ ان کی بلا ہزارہ دی تعداد ان جرے معذور تھی گئے۔ خدا دی قسم میں کوئی ایک بندہ ملا، یہ ہون 13 اگست سے جرے پچھلے سال وہ ایک بندہ ملا جی، او گردے جرے نہ ان دے ختم ان کی ڈائلسس ہوتے ہیں، وہ آدھا ڈاکٹر آگے آگے سال یا 1.5 سال زندہ رہا سے ڈائلسس ہوتے ہیں۔ میں آگے کیا وجہ ہے؟ وہ آگے جی یہ فیض آباد ہی وزیر آباد ہی جرا وہ دھرنا تھی آئی نہ جیسا گیا ہے جی، اس ویلے میں کو اتنے گولیاں لگیاں میرے گردے ڈیمیج تھی گئے، گردے میرے ختم تھی گئے ہیں۔ تو میں کو رسو ہکنی یہ ہزارہ دی تعداد جرے لوگ معذور تھی چکے ہیں، کہنا پیر ختم تھی گیا، کہنے گردے ختم تھی گئے، کوئی حلق تک بسرے دے ہوتے ہیں۔ یہ مقافات عمل دنیا آج او عمران خان دے ان دی پوری قوم یوں تھے جنہاں کو مقافات عمل دیکھو، آج وہ زخمی بھی تھینے پہن، مردے بھی پہن، بلکہ کابینہ نے اے بھی سمری پیش کر لیتی ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ آپ سوچو 2 سال پہلے جرے تحریک لبیک کو کالعدم کی رہنے آج آپ کالعدم تھینے پہن۔ اے مقافات عمل اچھا مزے دی گال کریے، میں نکتے دی گال جن کو سنانا چاہنا۔ نکتہ کے ہے؟ نکتہ ہے جی اگر اس ذلیل تھی میں نہ تحریک لبیک دے ڈنڈے دنال، اگر ضلالت ہو گیا تحریک لبیک دے حتہ میں نال انہیں جو کچھ آنکھیں نہ خوش قسمت ہے صاحب سعد رضوی صاحب دے ڈنڈا لگیا انشاءاللہ جنہاں جہنم دی بھا حرام تھی نسی،
خوش قسمت صاحب سید زین الحسن شاہ صاحب نے صاحب مجھے رہنا وہ سزا سنائیے انشاءاللہ شاہ صاحب دی سزا سناون کی وجہ کو نہ سارا بیڑا پار تھی اسی لیکن نکتے دی گال کے ہے رب نے ذلیل بھی کیتا کہنے حتی ذلیلہ دے حتی کو ذلیل تھی مقابلے کی پر ذلیل نا یہ وہ لوگ ان جنہوں نے ممتاز حسین قادری کو پھانسی سنائی یہ وہ لوگ ان سلمان تاثیر کو شہید آدھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کو آسیہ ملونہ کو بچاؤن واسطے انہوں نے بھی سر توڑ کوشش کی تھی دین دے وہ بھی دشمن ہیں حق میں نبوت دی شکتے بھی ٹاکا کرتا لیکن یاد رکھو اے جی میں آدم نے نچڑ آنے دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اے میں کہا اپنی آزادی دی جنگ آزادی دی جنگ جیری لڑی ہے صحابہ کرام نے لڑی ہے آپ نے پترہ کو بچہ کو اندر بڑھا کے آپ غیر تھی کہ گھروں نس کے آپ نے کارکنہ کو اگو کر کے ایویں نہیں ہوندہ جہاد ایویں آزادی دی جنگ نہیں ہوندی بلکہ سینہ تان کے جنہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد دے میدان یہ نا حضور علیہ السلام ہی سینہ تان کے کھڑے ہیں کفار دے لیڈر وہ ہوندے جنہاں فرنٹ دوٹے آوے آپ نے آپ کو پیش کرے جنہے سعد رضوی صاحب کو جنہے روڈ پہ اتو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی گئی نا سعد رضوی صاحب نہیں آکھا بھجن کی کوشش نہیں کی تھی لکڑ کی کوشش نہیں کی تھی گڈی بھجاون کی کوشش نہیں کی تھی سعد رضوی صاحب جنہے گڈی کو لتھن نا انہاں کہا جی آپ کو گرفتار کر لیا ہے سعد رضوی صاحب نے اگلی کیری گالی تھی آپ نے فرمایا 10 کیری گڈی بہ کے جیل میں میں کوئی 10 کیری گڈی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دے بندو رانی جنگ ہے تسا میری تلوار دے تلے آئے ہوئے لیکن چونکہ تسا میرے پیو ہوئے نا تو میں چھوڑ دیتا ہے صدیق اکبر نے فرمایا میں تے کو نم نٹھا اگر میں تے کو دے گی نہ تو میری تلوار دے تلے آوا نا پتر تو محمد عربی دے دشمنوں دی صفائی کھڑا ہمیں میں تیری سر قلم کر کے حضور دے قدمہ پیش کر رہے ہاں اساونا دے غلام ہے آپ نے اولاد پیش کر رہے ہیں اساونا دے غلام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیو دا سر قلم کر کے کان نیچو پکڑ کے انہاں دی کھوپڑی کو انہیں گھسیٹتے ہوئے حضور دے قدمہ پیش کر رہے ہیں حضور پوچھتے ہیں کون ہے یا رسول اللہ میرا پیو ہے کیا کی دس یا رسول اللہ دعا کو پھونک رہا ہے اس واسطے قتل کر دیتا ہے اساونا دے غلام ہے کہ حضرت سعد دی والدہ آدھی ہے ماں آدھی ہے حضور دا نا گنٹ چھوڑ دے ورنہ میں بھکی تسی مر ویسا آپ نے فرمایا تو بھکی تسی مر میں کو کوئی پرواہ کونی 7 دیوارہ بھکی تسی پائی رہی آخری وقت آیا جنہے مرن لگی بات صدا پتر میں مردی پائی ہاں حضور دا نا گنٹ چھوڑ دے حضرت سعد نے فرمایا اماں تو ایک دفعہ کے مردی ہیں ایک دفعہ ماروان بات جینی تھی بات جینی تھی 1000 دفعہ تو مار کے جینی تھی سینا بات بھی میں کو پرواہ کونی بات بھی میں محمد عربی کی غلامی نے چھوڑے ساتھ